نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور فرسٹ 10 لیسنز آپ سب نے ان کی لسننگ کر لی ہوگی۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان کا اوور ویو لیں گے اور پھر اس سے آن ورڈز ہم دیکھیں گے ہماری نیکسٹ لیسن کیا ہے۔ جی تو لاسٹ کلاسز میں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تجوید جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تجوید کیا ہے بیسیکلی، تجوید کا لغوی معنی کیا ہے، اچھا کرنا، عمدہ کرنا، کس چیز کو اچھا کرنا، قرآنی حروف کو۔ اصطلاحی معنی کیا ہے، مخارج، صفات اور قواعد تلاوت کا دھیان رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا اور اس کے ساتھ پڑھنا ہر ایک پر فرض ہے، اور تجوید کے قواعد کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ پھر اسی طرح 3 چیزیں آتی ہیں، کون کون سی؟ مخارج، صفات اور قواعد۔ ان 3 چیزوں پر فوکس ہونا ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے 3 چیزوں پر مین ہمارا فوکس رہے گا، مخارج، صفات اور قواعد۔ قواعد کیا ہیں؟ ان میں غنہ آ جاتا ہے، مد اصلی، تفخیم اور ترقیق۔ صفات میں استعلا یعنی پر پڑھنا، ہم سانس کا جاری ہونا کہاں پر ہوگا، کن حروف پر ہوگا، کس حالت میں ہوگا۔ کلکلا آواز کا ہلانا، کون سے اسپیسیفک حروف ہیں کہ جو ساکن ہوں گے تو ان کو ہلایا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں ہلانا۔ اسی طرح مخارج یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ان کی تعداد 17 ہے اور حروف ہمارے پاس 28 ہیں۔ اسی طرح قرآن کی روشنی میں تجوید کی اہمیت ہم نے دیکھا کہ اب ہم تجوید ایک سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس کا حکم دیا ہمیں کہ ہم نے تجوید کو یعنی تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ تو سب سے پہلا حق کیا رکھ دیا گیا؟ تجوید، تجوید القرآن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ پھر اسی طرح وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ مطلب ترتیل کا مطلب اس کو ڈیفائن کیا حضرت علی نے، الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الحقوق۔ تو قرآن سے ہمیں پتہ لگا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ ہر ایک پر لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ احادیث کی روشنی میں تجوید کی اہمیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک نیکی 10 گناہ کے برابر ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو اس کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کے ماہر کا انجام مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اور روانی سے اچھی تلاوت نہیں کر سکتا اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ کس بیس پر؟ ایک تلاوت کا اور دوسرا مشقت برداشت کرنے کا۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ اس ورڈ کو ریپیٹ کریں، بار بار پڑھیں، اور جب بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ عبداللہ بن عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، نیز اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، کیونکہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ تو صاحب قرآن جس نے دنیا میں قرآن کے لیے کوششیں کی ہوں گی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں برکت ڈالیں اور ہم قرآن کو ایز اٹ از لینے والے ہوں۔ اور قرآن نازل کس پر ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کس کے تھرو ہوا تھا؟ حضرت جبرائیل امین کے تھرو۔ کس نے نازل کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو جس طرح قرآن نازل ہوا، جس طرح پڑھ کر سنایا گیا مجھ سے اور آپ سے، اسی طرح مطلوب ہے اس کی ریسیٹیشن کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تم میں سے ہر ایک ایسے پڑھے جیسے سے پڑھایا گیا۔ امام باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے قرآن پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بنے، تو انشاءاللہ قرآن کو
کیا کرنا ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، نہ صرف تجوید، اس کے معنی میں غور و فکر کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، ایسا شخص گنہگار ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھے پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا چیز پائی جاتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیں، ہم اس چیز پر دھیان نہیں دے رہے ہوتے کہ آیا ہم تجوید کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں، جو چیز ہم سے مطلوب ہے اس کا دھیان رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر بھی رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم معنی میں تو نہیں چینجز کر رہے۔ عموماً ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر، کہ حروف کو لمبا کر دیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا یعلمون، میں پڑھ دوں لا یعلمون تو معنی تو ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لا یعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، اور میں کر دوں لا لمبا کر دوں تو مطلب ہی چینج ہو گیا، ٹوٹلی اپوزٹ، نہیں وہ جانتے۔ تو کیا قرآن میں چینجز کرنا مجھے الاؤ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اب دیکھیں اہل کتاب نے رد و بدل کیا، تحریف کر دی قرآن مجید میں، تو اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دیں، انہیں بندر بنا دیا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو تبدیل کیا، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ تو انشاءاللہ میں نے اور آپ نے قرآن کے احکامات کو ایز اٹ از لینا، ان کو چینجز نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور چینجز نہیں کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو تجوید کا علم لینا ہے، تجوید کے بارے میں جانیں گے تو آگے فردر اسے ہم امپلیمنٹ کریں گے، اور ان لیکچرز میں ہم یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی قاعدہ پڑھیں گے میں ساتھ ساتھ تختی اس کی آپ لوگوں کو ڈرل کرواتی رہوں گی۔ علامہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرأت لازمی امر ہے، گناہ گار ہے وہ شخص جو تجوید کا خیال نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ ہی اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ اسی طرح ہم تک پہنچا ہے، تو مجھ سے اور آپ سے اسی طرح مطلوب ہے اس کو ایز اٹ از پڑھنا۔ پھر آگے فردر ہم نے دیکھا تھا اس کا موضوع کیا ہے ٹاپک تجوید کا، حروف تہجی، یعنی الف سے لے کر یا تک کے حروف، ان کے بارے میں جاننا، ان کے بارے میں پڑھنا کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج کیا ہے، آرٹیکولیشن پوائنٹس کیا ہیں، کیا کیا کوالٹیز ہیں، کہاں لمبا کرنا ہے کہاں نہیں لمبا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اور ان کے سیکنڈ نیم کیا ہے، حروف ہجا، اور تھرڈ نیم مفردات۔ اس کا حکم کس کیٹیگری میں آتا ہے، تجوید کے تفصیلی قواعد سیکھنا فرض کفایہ، یعنی ہر ایک پر فرض نہیں کر دیا گیا کہ تجوید کا علم لازم ہے، یہ جو رولز آگے پڑھنے جا رہے ہیں، ہاں جو لے سکتا ہے وہ اس کو لے تاکہ آگے فردر ایزیلی اس کو امپلیمنٹ کر سکے۔ اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے، یعنی ہر شخص پر واجب ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھے جس طرح نازل ہوا، اور وہ اس طرح ہم کیسے پڑھ سکیں گے جب ہم جانیں گے علماء سلف صالحین نے جو رولز مرتب کیے ان کے بارے میں نالج گین کریں گے۔ اسی طرح 4 پلرز ہیں تجوید کے، کون کون سے؟ نمبر 1 مخارج حروف کی پہچان، مجھے اور آپ کو پتہ ہو با ہے تو کہاں سے ادا ہو رہا ہے، ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے، اچھا کس طرح ادا ہو رہا ہے، با اب اب اب، با یعنی دونوں ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے ادا ہو رہا ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے، ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ اسی طرح صفات حروف کی پہچان ہونی چاہیے، کون سا حرف باریک ہے، تا تو، کون سا پر ہے۔ پھر اسی طرح تجوید کے تمام قواعد کی پہچان ہونی چاہیے، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر میں نے لمبا کرنا ہے، کہاں لمبا نہیں کرنا، کہاں ناک میں آواز ٹھہرانی ہے، کہاں ناک میں آواز چھپانی ہے، یہ سارے قواعد۔ پھر اسی طرح نمبر 4 تھنگ ہے زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، اور وہ کس طرح عادی بنے گی، جب ہم قرآنی حروف کی درست ادائیگی میں مہارت کسی تجربہ کار استاد سے سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین طور پر سیکھنے اور سکھانے والا بنائیں، کیونکہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کون بہتر ہے، کون بہترین ہے، بیسٹ لیول ہم سب اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بیسٹ لیول اچیو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، قرآن سیکھنا اور سکھانا انشاءاللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل رکھیں۔ اسی طرح لیسن نمبر 2 میں ہم نے دیکھا قواعد تجوید، اور اس میں حرکات ثلاثہ کا بیان دیکھا تھا۔ زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے آ کی آواز کھلے منہ سے۔ اب عموماً اس میں ہم مسٹیک کیا کر دیتے ہیں، اس کو جھکا دیتے ہیں، امالہ کر دیتے ہیں، اے با تا، نہیں آ با تا، اس طرح پڑھنا ہے، آ با تا، نہ ہی اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، آ با
تا، اس طرح لمبا بھی نہیں کرنا. زیر کسرہ ای کی آواز نچلا ہو، نچلا جبڑا نیچے کو ہو. ای بی تی سی جی ہی خی دی زی. اسی طرح اس کی رانگ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ اے بیٹ ہے، ہونٹوں کو پھیلا نہیں دینا. ٹھیک. پیش ضمہ او کی آواز منہ کی گولائی سے. حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، یہ ہم نے لاسٹ کلاسز میں ڈسکس کیا تھا. تو یہ ہمارے لاسٹ لیکچرز ہیں جو ہم نے لاسٹ کلاسز میں دیکھے تھے. امید ہے کہ آپ سب نے ان کو سارے لیکچرز سن لیے ہوں گے، اور جو لاسٹ کلاسز میں 8، 9، 10 لیکچر پوسٹ کیے گئے ہیں وہ انہی زبر زیر پیش کی تختیاں تھیں جو میں نے ڈرل آؤٹ کی. تو آگے فردر ہم دیکھیں گے فردر جو بھی ہمارے رولز ہیں نیکسٹ لیکچر نمبر 12 میں. بارک اللہ لی ولکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الہی آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.